اس لیے علماء کرام نے یہ علم توقیت کے حساب سے تقویم بنا دیا، کیلنڈر بنا دیا۔ تو آپ سب مسلمانوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نمازوں کے اوقات، اپنے روزے سحری کے اوقات ان تقویموں سے برابر کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ غفلت میں رہ گئے، سوئے اور اچانک اٹھے، نماز ہو چکی تھی، مسجد میں جماعت ہو گئی تھی، اب آپ کو معلوم نہیں ہے، جماعت چھوڑتے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میری نماز قضا ہوگی۔ ایسا نہیں، سورج کب نکل رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جماعت تو 6:35 کی ہو گئی، آج مثال کے طور پر 6:35 پہ نماز کھڑی، جماعت قائم ہوئی اور 45 پہ ختم ہو گئی۔ آپ اٹھے تو یہاں سلام ہو رہا تھا، آپ نے سوچا میری نماز گئی۔ نماز نہیں گئی، جماعت گئی ہے، جماعت چھوٹی ہے۔ نماز کے لیے ابھی آپ کے پاس 20-25 منٹ باقی ہے۔ سورج اگر آج 7:10 پر طلوع ہو رہا ہے تو اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھے تھے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ وہ نماز پوری کر لو، اور آپ کا گناہ نہیں ہوگا، آپ کی نماز قبول ہوگی، ادا ہی مانی جائے گی، یہ نہیں کہ قضا کیا۔ جماعت چھوٹ جانا الگ ہے، نماز کا چھوٹنا الگ ہے۔ الظہر میں آئے آپ، 1:30 بجے کی جماعت ہے، 1:30 بجے کی جماعت چھوٹ گئی تو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ قضا نہیں، 4 بجے تک ٹائم چل رہا ہے، کبھی بھی آپ نے اس دوران نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز ادا ہی مانی جائے گی، ادا ہی مانی جائے گی۔ ہاں، جماعت چھوٹنے کا اگر خوف ہے، ڈر ہے، جیسے گناہ ہے جماعت کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے، ایک آدمی بھی اگر تمہارے ساتھ مل گیا تو جماعت قائم کر لو، جماعت قائم کر لو۔ جو مسجد کی جماعت کا ثواب ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھو گے وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جماعت چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ لیکن حالات ایسے ہیں، لوگ الگ سے اپنی جماعت سے نماز پڑھنے کو یہاں عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایک آدمی، ایک مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بغل میں کھڑے ہو کر کے اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ یہ احکام ہو گئے نماز کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز مومنین پر باندھا ہوا، وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اس میں سے اگر کسی نے کوتاہی کی، کاہلی کی تو پھر اس کی سخت پکڑ ہے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن المجرمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ مجرمین جو دوزخ میں اوندھے منہ گرائے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کیوں آئے تم جہنم میں؟ میجورٹی دوزخ میں جانے والوں کی، اور سارے لوگ، ان سے پوچھا جائے گا، وہ آپس میں پوچھ رہے ہوں گے میاں تم کیوں آئے، تم کیوں آئے؟ جیل میں جانے کے بعد ایک دوسرے مجرم پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا کیا تھا وہاں پہ جیل میں اندر آیا۔ دوزخ میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں کیوں آئے، تم کیوں آئے؟ اس کا جواب رب تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ان میں سے اکثر یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوزخ میں جانے والوں کی اکثر تعداد بے نمازیوں کی ہوگی، بے نمازی جو ہے دوزخ میں جائے گا۔ میرے عزیزو، اس کو ہلکے میں نہیں لینا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے متعلق بہت سخت جملے ارشاد فرمائے، بہت سخت جملے ارشاد فرمائے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا ہے، کفر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ نماز حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی باؤنڈری کا نام ہے۔ تمہارے اور کافروں کے درمیان فرق کیا چیز ہے؟ تمہاری ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، کرتا جبہ نہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ نماز باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام ہے، اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے سب برابر کر دیا۔ من ترک الصلاۃ، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز دین کا پلر ہے، ایک ستون ہے۔ پورا دین جس پر کھڑا ہے اس میں ایک ستون ہے یہ نماز۔ جس نے نماز قائم کیا وہ اپنا دین قائم کیا ہوا ہے، اور جو نماز ترک کیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔
گرا دیا اس نے، دین تمہارا گر جائے گا۔ عزیزان اکرامی اوقات، نمازوں کے معاملات میں جو لوگ بہت ہی سستی برتتے ہیں اور کاہلی برتتے ہیں، سوچتے ہیں پڑھ لیا جائے گا، پڑھ لیا جائے گا، یاد رکھیں دوسرے معاملات بعد میں پوچھے جائیں گے، سب سے پہلے قیامت میں تمہاری نماز کا ہی سوال ہوگا، دوسری چیزیں تو بعد میں آئیں گی، پہلا سوال تمہارے لیے یہ نمازوں کا ہوگا۔ روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش کے نماز بوت، قیامت کا دن جو جان پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس سے گئی گزری زندگی کیوں گزارے ہے بندہ کہ جس زندگی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ خنزیر سور بھی روزانہ پناہ مانگتا ہے بے نمازی سے، اور شکر کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے خنزیر بنایا، نجس العین بنایا، لیکن بے نمازی تو نہیں بنایا، بے نمازی تو نہیں بنایا۔ نماز چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ گیا گزرا آدمی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ حق ہے، حقوق اللہ میں تم گرفتار ہو جاؤ گے اگر نمازوں کو ترک کرتے ہو، اللہ کا حق مارتے ہو۔ اس نے تمہیں ساری نعمتیں دی، سارے انعامات دیے، اور تم اسی کی بارگاہ میں جھکنے میں پس و پیش کرتے ہو، سستی آتی ہے، کاہلی آتی۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں، تم ایمان پر ہو یا منافقت آ گئی ہے، نفاق آ گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ منافق ہونا ایک بہت بڑی ذلت ہے، یہ کافروں سے بھی بڑا عذاب ہے اس کو۔ منافقت یعنی دکھتا مسلمان ہے، ہوتا کافر ہے، اس کو منافق کہتے ہیں نا۔ تو نفاق اگر آ جاتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کی آیت ہے، ان المنافقین یخادعون وهو خادع وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا ہے، ان کے لیے کافی ہے۔ اور آگے میں قرآن یہ کہتا ہے، بے شک منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سستی اور کاہلی سے جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ ہاں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سستی اور کاہلی سے۔ اور پہلے پارے کی آیت ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ سے جو ڈر نہیں رکھتا اس کے لیے نماز بھاری ہو جاتی، اس کے لیے بھاری ہے نماز۔ منافق کے لیے نماز بہت بوجھل چیز ہے۔ ہاں دیکھا ہے، آپ ٹرائی کر لینا، ایک ایک گھنٹے کا جیم ورک اس کے لیے بھاری نہیں پڑتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، 2 سجدے بھاری ہو جاتے ہیں، اس میں کون سی محنت ہے؟ جھکنا ہے اور اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مجھے بتاؤ، کیا لوہا لے کے جھکنا ہے؟ کیا بوریا لے کر کے جھکنا ہے؟ جب تم سجدے میں جا رہے ہو تو تمہارے اوپر 50 کلو کا کوئی لوہا رکھا جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا یہ بھاری ہے، کبیرتن انہا لکبیرت، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا۔ اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے۔ جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے، اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے۔ اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں۔ دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں۔ عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کئی لوگوں جھاڑو جھاڑتی ہیں، اتنی محنت کے کام ہیں یہ۔ ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام ہے، کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ عورتوں سے پوچھو ذرا، جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، بہت کام تھا، بہت کام تھا،
اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں، کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے۔ نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے۔ تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا، تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا، لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے، دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان ہے۔ اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر، صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں، آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی ہیں۔ اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے، تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے، وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا۔ تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں۔ تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو، جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، آسان رکھا۔ اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائیڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے۔ یوں نماز پڑھے، پھر گئے، پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے، پھر اذان ہوئی۔ 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے۔ ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے دارالامان میں بھیجا، دارالعمل میں بھیجا، اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو۔ میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے، نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں گے، دردناک عذاب میں گرفتار کریں۔ ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اسی لیے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا۔
یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔